बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। प्रोग्राम अमन बैठक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो मुल्क में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी है, जो मुख्तलिफ हमारे नौजवानों को, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ को डी ट्रैक कर दिया जाता है और उनको इंतहा पसंदी की तरफ ले लिया जाता है, उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया, उस नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए। जो कम्युनिटी है, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो मदारस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको किस तरह डी रेडिकलाइज किया जाए ताकि जो अमन व अमान की फ़िज़ा है उसको ज़्यादा बेहतर किया जा सके। जो तरक्की का सफ़र है उसको मज़ीद बेहतर तरीके से तभी अदा किया जा सकता है कि जब इस मुल्क में अमन व अमान होगा, जब लोग जो हैं वो अमन व अमान से रहेंगे, यकजहती के साथ रहेंगे, यूनिटी के साथ रहेंगे, तो तभी ये चीज़ें बेहतर होंगी। पैगाम पाकिस्तान के नाम से हुकूमत पाकिस्तान की भी एक कैंपेन चल रही है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो पीस का नैरेटिव है उसको बेहतर किया जाए और एक तरक्की याफ्ता ममालिक में हम जो है वो शामिल हो सकें। इस हवाले से हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलिक फजल इलाही साहब, जो मेंबर हैं पीस कमेटी के, और उनके साथ हैं हमारे साथ सनाउल्लाह मुगल साहब, जो मेंबर हैं पीस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची के, और हमारे साथ मौजूद हैं खालिद साहब, जो मेंबर हैं पीस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा फजल इलाही साहब आपसे कि जो लोकल पीस कमेटियां हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसका एक बड़ा अहम रोल होता है इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखना। कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो कि जिसकी वजह से हमारे इलाके में कोई पुरतशद्दुद कोई इस तरह का वाक़या हो, या लोग जो है वो डी ट्रैक हों और अपनी सोसाइटी के खिलाफ, अपनी कम्युनिटी के खिलाफ, या किसी एक मजहब के खिलाफ, किसी एक फ़िरके के खिलाफ कोई कैंपेन चले। तो क्या किरदार अदा कर रही हैं आपकी पीस कमेटियाँ इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीस कमेटियाँ चूँकि मोहल्ले के अंदर होती हैं, इलाकों के दरमियान होती हैं, हम पीस कमेटी के जैसे मेंबर्स हैं तो हम इलाकों के अंदर होते हैं, तमाम लोगों से हमारे रिलेशन होते हैं, हम बाय नेम बाय फेस लोगों को जान रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी उनमें कोई ऐसे अनासर घुसने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हमें एक मालूम हो जाता है, आसानी होती है हमें, जो हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, हम एक दूसरे के जब राब्ते में रहते हैं तो इससे बड़ी एक आसानी होती है कि लोगों को हम समझा सकें कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ अच्छी है। तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं होता, डायलॉग करते हैं। अगर किसी को किसी फ़िरके से, किसी दूसरी कम्युनिटी से कोई मसला हो रहा होता है तो फिर हम उन्हें बिठा कर उनके दरमियान बहुत सी चीज़ों को सेटिस्फाई कर लेते हैं, एक दूसरे को उनके दरमियान आपस में सुलह सफाई करवा लेते हैं, जिससे तशद्दुद से हम यकीनन बच जाते हैं और लोगों को यही चीज़ समझाते हैं कि अदम तशद्दुद बहुत ज़रूरी है, डायलॉग ज़रूरी हैं, डायलॉग से बात करने से मसाइल हल होते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े से या शोर शराबे से या एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहमत लगाने से या दूसरी चीज़ें जो भी लड़ाई झगड़े में आती हैं। जी, सनाउल्लाह मुगल साहब, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे हुकूमत ने कवानीन भी बनाए हुए हैं, किराएदारी एक्ट है, साउंड सिस्टम जो है उसका गलत इस्तेमाल के खात्मे के लिए बहुत सारे इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए गए हैं। इसी तरह जो नफ़रत अमेज़ मटीरियल है उसको काउंटर करने के लिए बहुत सारे इस तरह के स्टेप्स हुकूमत की तरफ से लिए गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि वो कवानीन ग्रॉस रूट लेवल पे लोगों को पता भी नहीं होते और इम्प्लीमेंट भी नहीं होते। तो बीइंग अ पीस कमेटी मेंबर, आप क्या समझते हैं कि किस तरह उन कवानीन की लोगों तक अवेयरनेस भी पहुंचाई जाएगी आपके थ्रू, और उसके साथ साथ उस पर अमल दरामद करने में भी जो है वो आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। जब तक ब्रीफ नहीं करेंगे हम लोगों को, सोसाइटी को बताएंगे नहीं कि आपका, पहले तो ये उनको ये बताना सोसाइटी को कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, एक चीज़। उसके बाद फिर उसके राइट्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, सिस्टम क्या है, हमारी जो सिस्टम हमारे में मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सोसाइटी को ग्रास रूट तक बताना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, हम जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसी चीज़ को देख लें, साउंड सिस्टम को ले लें। किसी मस्जिद के पास, किसी मंदिर के पास, किसी गिरजाघर के पास या किसी हॉस्पिटल के पास कोई ऐसी दुकान खोल लेता है या कोई ऐसा फंक्शन रख लेता है जिससे मरीज़ परेशान हो रहे हैं, या किसी की मज़हब को या किसी के उसको, जिस तरह हमारे यहाँ हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत सिंध ने
یہ سسٹم والا لگایا ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ صرف خطبہ ہی پڑھا جا سکتا ہے اور باقی جو بیان جو ہے اس پہ پابندی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے, انتشار ختم ہے. جیسے کل بھی ریلی نکلی, آج بھی ریلی ہے, کل نکلے گی. اس میں یعنی کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس چیز سے یعنی دور رہا کہ انہیں کوئی انتشار کی بات نہیں کی. اگر یہ ایکٹ ہم نافذ کیا تو اس کا ہمیں ابھی آؤٹ پٹ مل رہا ہے. اسی طرح ہم اگر گراس روٹ پہ جا کر اس قانون جو ایکٹ ہے, جیسے یہ گروئی قانون ہے اور اس طرح بہت سارے قانون جو کہ حکومت نے 2013 میں 15 میں بنائے ہیں, ان کو ہم امپلیمنٹ کریں گے اور لوگوں کو اویئرنیس کریں گے تو انشاءاللہ ہم آپ چونکہ پیس کمیٹی کے ممبر ہونے کے ناطے سے ہم چاہتے ہیں, ویسے بھی میں پرسنلی بھی اپنے علاقے میں پیرنٹس کو اور سوسائٹیز کے لوگوں کو ہم اویئرنیس دیتے رہتے ہیں. ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم اس کو اور آگے اچھے طریقے سے. جی خالد صاحب, نفرت آمیز جو تقاریر ہوتی ہیں, جو مواد ہوتا ہے جو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو نفرت آمیز مواد ہے اس کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے, جو چند گروہ یا چند لوگ اس طرح جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو پیس کمیٹی کے تھرو اپنے علاقے میں آپ لوگ کیسے اس طرح کے انیشیٹوز لے رہے ہیں کہ نفرت آمیز جو تقاریر ہیں یا نفرت آمیز جو مواد ہے اس کو روکنے کے لیے کہ ہر شخص کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا مذہب, اپنا فرقہ پریکٹس کرے, لیکن اس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو اس طرح کے کیسے آپ لوگ سٹیپس یا مانیٹرنگ کس طرح کرتے ہیں گراس روٹ لیول پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح یہ نفرت آمیز جو تقاریر یا تو مواد ہیں, اس کو پہلے جو لوگ وہاں ڈسٹریبیوٹ کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے علاقوں میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو بینگ دا پیس کمیٹی ممبر ہم پہلے ان سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون, کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کیسے آئے یہ, ان کے مواد کو دیکھنا اور ان کو دیکھنے کے بعد یہ پڑھنا کہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی یہ بہت سارے نقصان دہ چیزیں. اچھا کبھی کبھار ایسا بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کے اندھیرے میں آئے اور وہ ڈور ڈال کے چلے گئے, تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اویئر کرنا, پہلے بتانا کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں قانونی ایکٹ ہے جو قانون نے حکومت پاکستان نے اس ایکٹ کو دیا اور اس کی سزا یہ ہے. اس طرح کے جب ان کو بتائیں گے, خوف یا ہراسمنٹ نہیں بنانا, ان کو سمجھانے کہ اگر ہم نے یہ چیزیں دیکھی اور یا کسی کو آگے بڑھایا یہ تو ہمارے لیے یہ نقصان دہ بھی ہے اور یہ قانونی ایکٹ ہے, اس کو روکنا ہمارا فرض بنتا بھی اور ہم اسی طرح سے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو امبوز کرنے کے بجائے اس کے بیڈ اور گڈ تھنگس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ چیز یہ بری ہے, اس سے یہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس سے آگے چل کے نقصان ہے, ملک یا قوم کا نقصان ہو یا گھر کا نقصان ہو یا محلے کا نقصان ہو یا گلی کا نقصان ہے. اس وقت تک کہ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا جب آپ کو اس کو ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو اویئر نہیں کریں گے. قانون بنے ہوئے. تو کیا آپ لوگ کوئی اس طرح کی اویئرنیس کیمپین اپنے علاقے میں چلاتے ہیں؟ بالکل اس طرح سے چلاتے ہیں کہ جیسے اپنے علاقے کو ہمارا اپنا جو ایک پیس کمیٹی کے حساب سے ہے کہ علاقے کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں, پھر ان کو اسی حساب سے سمجھانا, چاہے وہ کرایہ داری ایکٹ ہو, چاہے یہ دہشت گردی والا ایکٹ ہو, چاہے آپ کا جا کے گروہی ایکٹ ہو, یا چاہے اس طرح کے جو ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے. میں جا کے اگر کسی مسجد میں ایک وائس ہو رہی ہے اس چیز کی تقریر ہو رہی ہے, اب تقریر ہو گیا میں جا کے بولوں کہ بھائی یہ بند کرو, تو پتہ نہیں قانونی ایکٹ ہے کہ ساؤنڈ سسٹم نہیں لگائیں گے آپ اس کو اس طرح سے اور آواز اتنی دور اتنے فاصلے تک نہیں جائے گی. میرا بولنے کا طریقہ کار اس طرح سے ہونا چاہیے کہ میں ان کو سمجھاؤں, نہ کہ ان کو اپنی بات کو امبوز کروں. تو ہم ہر دفعہ ہر سلسلے میں اس طرح کے جا کے لوگوں کو اویئر کرتے ہیں, مسجد ہو, امام بارگاہ ہو یا کسی بھی مسلک سے لوگ منسلک ہوں, ان کو جا کے گریجولی اس کو سمجھانا بتانا اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. بالکل پاکستانی قوم مقصد پڑھے لکھی سمجھدار, جہاں ایجوکیشن ضابط ہمارے کم ہے لیکن پیار سے سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اور اس کی اچھی چیز کو پہلے لے کے آئیں گے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں, سمجھانا آنا چاہیے صرف. جی فضل الہی صاحب, خواتین کا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی علاقے کی ترقی میں, امن و امان کے لیے. کوئی بھی اگر سٹیپ آپ لے رہے ہیں, جیسے لوکل گورنمنٹ میں بھی خواتین کی سیٹس ہیں, تو خواتین کو کیا پیس کمیٹیز میں بھی آپ لوگ شامل کر رہے ہیں کہ خواتین کے ذریعے
जो है अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए? बिल्कुल, ख़वातीन भी पीस कमेटी की मेंबर्स होती हैं। हमारी 2 मेंबर्स होती थी यूनियन काउंसिल के अंदर, तो वो ख़वातीन दीगर ख़वातीन को अवेयरनेस देती हैं उनके मसाइल में। जब ज़ाहिर उनके मसाइल में वो होती हैं तो जितने भी ख़वातीन को तशद्दुद के हवाले से, घरेलू तशद्दुद के हवाले से या मुआशरती कोई ऐसा मसला दरपेश होता है तो वो ख़वातीन बड़ा बेहतर किरदार अदा करती हैं वो, और हम मिलकर अगर कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ होते हैं। तो हमारी वो ख़वातीन घर घर जाकर भी लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि ये असल हमारा मकसद जो है कि ये जो तशद्दुद का रवैया है ये हमारे माशरे से किसी भी तरह ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसी रवैये की वजह से दीगर जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं या जो बड़ी बड़ी दहशत, और एक खातून को अवेयरनेस मिल जाए तो वो अपने घर में रहने वाले 8, 10, 15 जितने भी लोग उससे मुंसलिक हैं उनको एक बेहतर शहरी बना के घर से बाहर निकाल सकती है। तो इस हवाले से ख़वातीन का रोल तो बड़ा अहम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ख़वातीन का रोल इस तरह भी बहुत ज़्यादा है कि ज़ाहिर है ये जितने भी मामलात हैं घरेलू ही होते हैं, घरों से निकलते हैं। तो ज़ाहिर ये हमारी जो काउंसलर ख़वातीन हैं जो हमारे साथ मेंबर्स भी अमन कमेटी में हैं, ये घरों में जाकर भी लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देती हैं। अगर किसी खातून को कोई शिकायत होती है अपने घर से किसी से तो वो वहाँ जाकर उनको भी ये चीज़ें समझाती हैं कि इस तरह के रवैये मुआशरों में बिगाड़ पैदा करते हैं, आपके बच्चों पर बुरा असर डालते हैं। तो आपने जो भी एक उनका खातून का मसला होता है उनको घर जाके वो हल करती हैं। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अमन व अमान के हवाले से और इंतहा पसंदी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है कम्युनिटी के अंदर से, और अमन कमेटियों का और लोकल कम्युनिटीज़ का क्या रोल हो सकता है इस सारे प्रोसेस में इसको बेहतर बनाने के लिए। सनाउल्लाह मुगल साहब, ख़वातीन की हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन का किरदार बड़ा अहम है किसी भी इनिशिएटिव के हवाले से, और अमन के कायम के लिए भी खातून का किरदार बड़ा अहम है क्योंकि वो एक पूरे घर के साथ मुंसलिक होती है, एक पूरी जनरेशन को तैयार कर रही होती है। तो क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? बिल्कुल, माँ जो है वो पहली दरसगाह होती है किसी बच्चे की। वहाँ से कहते हैं कि माँ जो है वो पहली यूनिवर्सिटी है उस चाइल्ड की जो वो ग्रोथ करता है। और वैसे भी आज हम इतनी उम्रों में बैठे हैं, हम में कहीं ना कहीं जाकर हमारे पेरेंट्स का रोल हमारे अंदर आज भी मौजूद है। अभी हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो बिलखुसूस माँ बाप में वालदा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मर्द जो है वो 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं होता है, वो अपने दूसरे मसाइल के में पड़ा रहता है। माँ 24 घंटे बच्चे पे नज़र रखती है, उसको ग्रोथ करती है, उसको एजुकेट करती है। और अगर हम एक माँ को अगर ये एजुकेट कर दें, उसको ये समझा दें, रूल रेगुलेशन कर दें, तो हमें चाहिए कि हम औरतों को बिलखुसूस माओं को ये अवेयरनेस दें। और इंशाल्लाह पीस कमेटीज में आपने औरतों की शमूलियत रखी हुई है? हाँ बिल्कुल, हम इसको शामिल किया भी हुआ और करेंगे आगे जाके, और कमेटियाँ बनाएंगे और अवेयरनेस देंगे। जी खालिद साहब, ख़वातीन के किरदार के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पीस प्रोसेस में कैसे बेहतर किरदार हो सकता है ख़वातीन का, और आप किस तरह के इनिशिएटिव्स ख़वातीन को पीस प्रोसेस में शामिल करने के लिए ले रहे हैं? देखिए, इसमें ख़वातीन का जो रोल ऐसा है, अगर अपनी फैमिली में से, अपने घर में से हम ख़वातीन को निकाल दें तो आया मुमकिन है घर चल जाएगा? मुमकिन नहीं। इसी तरह से ये जो घर जो है, ये मुल्क जो है हमारा घर है, इसमें ख़वातीन का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही मेल का रोल है। इसी वजह से हमने अपने पीस कमेटी के अंदर ख़वातीन को तकरीबन 4 खातून हमारे साथ, तो वो हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि वजह ये होती है कि किसी घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक, जैसे भाई साहब ने कहा कि घर अगर किसी घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम हुई, अब लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें, तो मेल का जाना वहाँ की अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी फ़ीमेल के साथ हो। वो अपनी प्रॉब्लम को बहुत सहल अंदाज से बता सकती हैं, समझा सकती हैं, और इसी तरह से जो हमारी अमन कमेटी की जो मेंबर्स हैं वो उनको बहुत आसानी से समझ और समझा सकती हैं। तो बहुत सारे मसाइल घर के अंदर ही बैठ के वो हल हो सकता है, और वो रोल हमारी ये पीस कमेटी की जो ख़वातीन हैं वो बहुत आसानी से हल कर लेती हैं। तो इनका रोल बिल्कुल वही है जैसे मैंने बात करी, कहते हैं ना एक के मोटरसाइकिल 2 टायर का होना लाजमन है, क्योंकि बगैर उसके मुमकिन नहीं है। इसी तरह से रोल को चलाने के लिए या अमन कमेटी को चलाने के लिए ख़वातीन का रोल बहुत। अच्छा, जो मुख्तलिफ जो कवानीन है इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए, उस पर ज़ाहिर है आप लोगों के साथ पूरे सेशन वगैरह किए गए, उन लॉज को अपनी कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए या अपनी जो स्पेशली ख़वातीन के रोल के हम बात करें तो ख़वातीन के हवाले से
کیا کوئی اس طرح کے سٹیپس آپ لے رہے ہیں کہ ان کو بھی اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہو تاکہ وہ اپنی فردر آگے لوگوں کو کمیونیکیٹ کر سکیں اس پہ؟ بالکل، جب سے ہماری یہ ٹریننگ ہوئی تو اس کے بعد ہم نے اپنی جو امن کمیٹی جو خواتین ہیں ان کو بھی اس طرح سے اویئر کرا اور بتایا کہ دہشت گردی یا یہ امن کمیٹی کی جو سلسلہ یہ ہے اور ہم کیسے لوگوں کو جا کے بتائیں. جتنی چیزیں ہم نے ان کو بتائیں اور سمجھایا تو اس سے پہلے وہ نہیں اویئر تھیں. نہ اویئر ہونے کے بعد ان کے اندر ایک ڈر، خوف اور ایک خود جب ان لوگوں کے ساتھ ایسی چیز تھی تو پھر عام عوام کے ساتھ کیسے ہوگا، عام خواتین کے ساتھ کیا ہوگا. جب ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں آئی اور ان کا قوانین کا پتہ چلا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا، اسپیشلی فیمیلز کو، تو اس سے ان کو بہت کانفیڈنٹ فیل ہوا اور بہت چیزیں سامنے آئیں. تو یہ چیز اب وہ تو سچویشن کچھ عجیب تھی، وہ جو سچویشن کچھ وہ لڑ نہیں سکتا تھا، یہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد کے جو مسائل ان خاتون کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کو لڑنا، فائٹ کرنا، وہ جب قانون آپ کو پتہ ہوگا تو بہت آسانی سے وہ کر سکتی ہیں کیونکہ اس سے ان کو سیکھنے کا موقع بہت زیادہ ملے گا. اور آپ اپنی کمیونٹی میں یہ ایکٹیویٹیز بھی پلان کر رہے ہیں کہ خواتین کے رول کو بڑھایا جائے، باقی یوتھ کے رول کو بڑھایا جائے، علماء کے رول کو بڑھایا جائے سارے پروسیس میں. ان سب چیزوں کو ہم لے کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں جو کی رول پلے کرتے ہیں ایک اچھے معاشرے کو ڈیولپ کرنے میں. جب یہ لوگ ہوں گے، جب ان کو لے کے ساتھ چلیں گے تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں گی. سیاست اپنی جگہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے کم از کم اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں سیاست سے بالا نیوٹرل ہو کے اپنا رول پلے کرنا. اور میں یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں تمام لوگوں سے کہ ان چیزوں میں سیاست کو انوالو نہ کریں. یہ ایک وہ چیزیں ملک کو ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم آپس میں میچورل انڈرسٹینڈنگ میں سارے یہ کام کریں. اور ہمارا ملک ویسے بھی ابھی ماشاءاللہ بہت بہتری کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ ان فیوچر بہت بہتر ہوگا. جی فضل الہی صاحب، کیا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے رول میں کوئی بہتری آپ نے دیکھی اس حوالے سے کہ وہ پرامن اقدامات کر رہی ہو اپنے علاقے میں، اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہو کہ آپ نے کیسے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو قوانین ہیں ان کو آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے نا کسی بھی علاقے میں. بالکل ہم نے اپنی یونین کونسل کے اندر اپنے دور میں کئی ایسی میٹنگز کی. علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے علماء کرام ہو گئے یا اسکولز ٹیچرز ہو گئے یا دیگر جو سوشل ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں علاقے کے اندر، ان کو ہم نے اکٹھے بٹھا کر کئی بار ایسی بحث کی اور اس طرح جو ہمارے قوانین ہیں ان کے بارے میں ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ آپ کرایہ داری ایکٹ ہے، جیسے اس کے اندر کرایہ داری ایکٹ کے بارے میں کس طرح آپ نے کوئی کرایہ دار کا وہ کرنا ہے، تھانے میں جا کے اس کا کس طرح آپ نے لکھوانا ہے، اسے ان کی انٹری کروانی ہے جو کرایہ دار کی. اسی طرح لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے بارے میں علماء کرام کے ساتھ ہماری کئی بیٹھکس ہوئیں. انہیں ہم نے کہا کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر ایکٹس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کے خلاف کوئی بات اسپیکر پہ ایسی نہیں کرنی کہ جس سے کوئی انتشار پھیلے یا کسی کو وہ چیز بری محسوس ہو اور اس کے بعد وہ بھی آپ کے خلاف ویسا ہی کوئی ایکٹ کرے. اس طرح دیگر جتنے بھی مسائل، ان چیزوں میں ہم نے کافی کوشش کی، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی، محلوں میں، علاقوں میں، اور اپنی یونین کونسل میں بھی کئی میٹنگز کی. تو کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے کمیونٹی لیول پہ؟ جی بالکل. بہت سے لوگوں کو تو ان چیزوں کا آگاہی نہیں تھی، ان چیزوں سے کہ ہم اپنے حقوق یا ہم اپنے یہ جو ہم پہ اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کے خلاف، اور ہمیں کہاں سے اس کے خلاف ہیلپ ملنی چاہیے. تو بہت سے جگہوں پہ ہمیں اس چیز کا اچھا محسوس بھی ہوا. کئی خواتین نے، ہماری کونسلر خواتین کو ہیلپ بھی لی اور لوگوں نے بھی کافی ہم سے ہیلپ بھی. اس میں تھانے کے معاملات ہوتے ہیں، دوسرے معاملات ہوتے ہیں، جو بھی ان کے اپنے لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں کافی بہتری آئی ہمارے علاقوں میں. تو کیا لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ اب کیا کرایہ داری ایکٹ کے تحت لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کروانا شروع ہو گئے ہیں یا ابھی بھی وہی حالات ہیں؟ نہیں، بالکل کرایہ داری ایکٹ میں وہ بالکل فالو کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کرایہ داری ایکٹ میں کہ چونکہ کرایہ دار کو یا مالک مکان کو یا جو اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو یہ بڑی ایک مشکل لگتا ہے کہ وہ تھانے جا کے اس کو پولیس کے ساتھ، کیونکہ ایک عمومی عام آدمی کا خیال یہ ہے کہ عمومی طور پہ تھانوں کے اندر رویہ تھانے دار کا یا پولیس کا ایسا نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ وہ اچھی طرح پیش آئیں. انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میری بھی حکومت سے ایک گزارش ہے کہ اس میں اگر وہ یوں کرے کہ ہماری یونین کونسل ہیں محلوں کے اندر بنی ہوتی ہیں، تو اگر جس طرح ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ محلوں سے محلوں کے لوگ
यूनियन काउंसिल से आकर बनवाते हैं तो किरायादारी एक्ट के तहत भी कोई ऐसा एक्ट डाल दें कि वो अपनी यूनियन काउंसिल में लाकर अपने जो भी उसके रजिस्टर करवा लें। जी हाँ बिल्कुल रजिस्टर करवा दे, और फिर यूनियन काउंसिल 10, 20, 50 जितने भी किराएदारों की एक इकट्ठी करके और वही चीज़ थाने में जाके वो जमा करा दे, ताकि यूनियन काउंसिल में भी रिकॉर्ड और आम आदमी के लिए ये सहूलत हो जाए कि उसको ये तकलीफ ना हो। तो फिर यकीनन जो लोग नहीं भी कराते किराएदारी एक्ट, थाने में जाने के डर की वजह से छुपाते हैं किराएदारों को, तो वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह, और लोग बाखुशी आकर यूनियन काउंसिल में वो चीज़ें। ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है कि अगर यूनियन काउंसिल लेवल पे लोगों को फैसिलिटेट कर दिया जाए और तो यकीनन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो क्या इस तरह के कोई आपने कोई लेटर लिखे है हुकूमत को कि जी आप इसको पीस कमेटी कहती है कि जी इसको आप यूनियन काउंसिल लेवल पे लेके आए? हमने पीस कमेटीज़ की हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं उसमें ये चीज़ रखी है, हमने बाकायदा अपने मिनट्स दिए हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हुकूमत इस पे ज़रूर अमल करेगी। और आप इसको चाहते हैं कि ये? जी बिल्कुल, ये आवाम की, जी बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम रहते हैं हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं ये अपने डॉक्यूमेंट्स थाने में जमा करवाने गया लेकिन उन्होंने मुझसे नहीं लिए, उन्होंने कहा सुबह आ जाना, शाम आ जाना, या तो पीस कमेटी जो है ये अब पुलिस को भी साथ आप क्यों नहीं यूनियन काउंसिल में मुतल्लिका थाने को बिठाते कि जी आए जब मीटिंग हो रही हो तो किस तरह के मसाइल हैं, ताकि उनको भी पता चले और वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से लोगों को फैसिलिटेट कर सके? हाँ बिल्कुल, हमारे पीस कमेटीज़ के मेंबर अपने SHOs के साथ राब्ते में होते हैं, मिलते हैं, लेकिन मैंने कहा जब कोई भी इंसान हमारे यहाँ से कोई भी एक आम आदमी जो किराएदार किसी को रखता है वो अगर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाता है उसका आम सिपाहियों से, आम निचले उनसे वास्ता होता है, तो SHO तक तो बात तब पहुंचती है जब कोई हमें आके बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और फिर हम SHO साहब से बात करते हैं तो ऊपर की सतह पे ऑफिसर ज़ाहिर है ताउन करते हैं, वो हमारे साथ और राब्ते में होते हैं। जी अच्छा, अब सनाउल्लाह मुगल साहब मुझे ये बताइए कि ज़ाहिर है हर इलाके में माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, दीगर हमारे भाई भी वहाँ पे रहते हैं, तो क्या उन सारों के साथ मिल के कोई आप लोगों ने प्लान किया है कि वहाँ पे मुसलमान उलमा को भी बिठाया जाए, पास्टर्स को भी बिठाया जाए, उनके फादर्स को भी बिठाया जाए, और कोई हारमनी की बात की जाए कि ये भी हमारे भाई हैं, सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, इसके बाद किसी और मज़हब या फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा ये मोटो है कि हम बहैसियत कौम सोचें, बहैसियत नज़रिया नहीं सोचें। नज़रिया डिफरेंट है हर किसी की, नुक्ता नज़र हर किसी डिफरेंट है, लेकिन जिसके पास ग्रीन कार्ड है वो पाकिस्तानी है, वो हमारा भाई है, वो हमारे मुल्क का कौमी फ़र्द है, उसके भी अपने हुकूक़ हैं, वो अपने प्रीमियस में अपनी जगह पे जो उसका मज़हब है, अक़ीदा है, नज़रिया है, फ़िरका है, उस पर अमल करे, लेकिन एक कौम बहैसियत कौम हमें मिल के चलना है। और इंशाल्लाह हम पीस कमेटी के अंदर उन सब लोगों को लेंगे, अपने हिंदू भाइयों को भी लेंगे, ईसाई भाइयों को भी लेंगे, सिख भाइयों को भी लेंगे, और इस तरह मिला के उलमा किराम की एक कमेटी बना देंगे ताकि कोई शख्स खामखा किसी पर कोई तोहमत लगाकर एक इंतशार की फ़िज़ा कायम न करे, जैसे पहले मुख्तलिफ़ औक़ात में लाहौर में और मुख्तलिफ़ जगह पर इस तरह के मसाइल पैदा हो चुके हैं, और काफ़ी हमारी हुकूमती सतह पर और इंटरनेशनल लेवल पर हमें बहुत सारा हज़ीमत का मुँह देखना पड़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम बहैसियत कौम सोचें कि ये हम सब, हर किसी का अपना अक़ीदा है, हर किसी का अपना नज़र है। अगर हम मुसलमानों को देख लें तो हम सब में हर किसी का अपना एक फ़िरका है, उसकी एक प्रीमियस है। तो वैसे भी मैंने पहले भी कहा कि नॉलेज इज़ पावर, हर किसी को नॉलेज के ज़रिए तब्दील करते हैं, फोर्स के साथ नहीं किया जा सकता, और फोर्स दीन में भी मना है, इस्लाम में भी मना है कि किसी का फोर्स करके चेंज नहीं ला सकते। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आप इल्म के ज़रिए से दें, आपकी दलील है, कोई माने या ना माने। और जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इंतहा पसंदी को हमने कैसे ख़त्म करना है और कैसे एक यकजहती को प्रमोट करना है इस माशरे में, लोकल कम्युनिटीज़ में, और जो लोकल लेवल के लोग हैं, जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो किस तरह मिलकर बाकी कम्युनिटी में जो एक यकजहती और काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म है उसका जो एक विजन है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि बेहतरी और अमन व अमान की तरफ ये माशरा जा सके। खालिद साहब ये बताइएगा कि हर इलाके में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, तो क्या कोई ऐसी कोशिश भी आप लोग कर रहे हैं कि उन सारों को एक जगह इकट्ठा बिठाया जाए? आज
شیعہ کے لوگ جو ہیں وہ دیوبند کی مسجد میں جائیں, وہاں پہ جا کے اکٹھے بیٹھیں, ان کے ساتھ گپ شپ کریں, ایک اچھا تعلق بلڈ کریں. دیوبند والے لوگ جو ہیں وہ شیعہ کی مسجد میں جائیں, امام بارگاہ میں جائیں, وہاں پہ جا کے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں تاکہ آپس میں ایک یکجہتی پروموٹ ہو. اسی طرح ہمارے عیسائی بھائی ہیں, ہمارے ہندو سکھ, کیا ان کی طرف بھی ایک پراپر طریقے سے ہم وزٹ کریں اور آپس میں ایک ہارمنی کو پروموٹ کریں؟ کیا اس طرح کے کوئی انیشیٹوز لے رہے ہیں آپ لوگ؟ بالکل, اس طرح کی چیزیں جو ہم اپنی کرتے رہیں, اور ہماری امن کمیٹی اس کو پلان اس طرح سے کرتی ہے. جیسے کوئی بھی اوکیشن ہو, جیسے 14 اگست ہو یا 12 ربیع الاول ہو یا محرم ہو, کوئی بھی اوکیشن ہو, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہر جیسے 10 محرم ہے, 10 محرم کو ہم پوری امن کمیٹی جائیں, امام بارگاہ میں جاتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے مقصد جو ہے شرکت کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر 12 ربیع الاول کا پروگرام ہے تو ہم سب ساری برادریوں کو لے جا کے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. 14 اگست کو بہت اچھی طریقے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اس 14 اگست میں ساری کمیونٹی کو بلا کر, کیونکہ وہ کسی ایک کا نہیں پورے پاکستان کا اوکیشن ہوتا ہے, اس پہ ہم ان کو بلاتے ہیں. اور جب آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, جب میل ملاپ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو پھر وہاں پر ایک علاقے میں امن قائم ہوتا ہے. کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی کہ اگر کسی برادری نے کوئی بات کری تو ہم اس برادری کے بندے کو لے جا کے ان سے ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے, سالو ہو جاتے ہیں. جیسے بات گئی سلمان صاحب نے کہ کرایہ داری ایکٹ کے لیے کہ وہ جا کے فارم جمع کروانا تھا. حقیقت یہ پرابلمس بہت ساری فیس کرنی پڑ رہی ہیں, اور فیس کرتے بھی ہیں. تو ایک سجیشنز ہے, ابھی ہم نے امن کمیٹی میں اپنے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ ایک سجیشن دی, کیوں نہ ہم ہر مہینے جو تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں وہ علاقے میں آئیں, ایک امن بیٹھک رکھیں, اس سے ان کے اور عوام کے ساتھ ایک تعلقات قائم ہوں. تعلقات قائم ہونے سے یہ مسائل جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ ریزالو ہو سکتے ہیں. وہ سجیشن بہت اچھی ہے کہ اگر اس کو یونین کونسل سے لے کر یونین کونسل کے ریکارڈ میں بھی آئے اور تھانے میں بھی آئے, لیکن تھانے کو اس وقت حل ہوگا جب آپس میں میچورل انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور لوگ اعتماد کریں گے, تو بھی یہ سلسلہ بنے گا. جی فضل الہی صاحب, مجھے یہ بتائیں, نوجوان جو ہیں اس ملک کا تقریباً 60% آبادی ہے, اور انفارچونیٹلی ان کو شاید اپنے علاقے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ملتی, کوئی ایسے فورمز نہیں ملتے کہ جہاں پہ ہم ان کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ وہ کل کسی انتہا پسند کے ہاتھ نہ چڑھیں, کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہ ہو جس سے وہ اپنے معاشرے کو نقصان پہنچا سکیں. تو کیا یوتھ کو آپ لوگ انگیج کر رہے ہیں اس میں, اور کوئی اس طرح کی یوتھ کے لیے ایکٹیویٹیز بھی پلان کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ہمارے ساتھ امن کمیٹی میں یوتھ کے ممبرز بھی ہوتے ہیں, نوجوان ماشاءاللہ, اور وہ ہم لوگوں سے زیادہ اس چیز میں کوشش کرتے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ان کا جذبہ یوتھ کا ہمارے ملک کے اندر ماشاءاللہ بہت بہترین ہے, اور بڑا بھرپور ان کا ایک توانائی ہے ظاہر ان کے اندر نوجوانوں میں. تو بالکل ہمارے یوتھ کے ممبر ہیں, ہم امن کمیٹی کے حوالے سے ہم ٹورنامنٹس, ہم نے فٹ بال ٹورنامنٹس, کرکٹ ٹورنامنٹس بھی کرواتے ہیں امن کمیٹی کے نام سے, تاکہ لوگوں کو ایک, ہماری جو یوتھ ہے وہ بیسک ان کو فارغ وہ نہ ملے دماغ, تاکہ وہ ہر وقت کھیل میں یا اس میں, چونکہ جس طرح پہلے بھی ابھی تو 5-6 مہینے جیسے پیچھے کرونا کا مسئلہ چلا, تو نوجوان تقریباً تمام لوگ, کیونکہ یونیورسٹی, اسکول, کالجز تمام بند تھے, تو وہ گھروں میں بیٹھے رہے. اس کے باوجود بھی ہمارے جو یوتھ ممبر تھے امن کمیٹی کے, وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے, اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ, اور انہوں نے جو بھی کمپیوٹر گیمز وغیرہ کی ان کے ساتھ, ان تمام چیزوں کو استعمال کیا اور بہتر ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی لوگوں کے اندر. اچھا, کرونا کے دنوں میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری شاید ہماری مذہبی ہم آہنگی شروع میں کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی, تو کیا پیس کمیٹیوں نے اس حوالے سے کوئی کردار ادا کیا کہ پیس کمیٹیاں جب راشن کی ڈسٹریبیوشن کر رہی ہیں یا کوئی بھی سپورٹ کا پروگرام لانچ کر رہی ہیں, تو وہ کسی کا مذہب نہ دیکھیں, کسی کا فرقہ نہ دیکھیں, بلکہ انسانیت کی بیسس کے اوپر یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہو اور سپورٹ ہوئی ہو؟ بالکل بالکل. ایک تو حکومت سندھ نے بھی جو راشن تقسیم کیا, چونکہ میں یونین کونسل چیئرمین بھی تھا, تو ہمارے توسط سے کافی لوگوں کو ملا. اس کے علاوہ ہماری جو امن کمیٹی کے دوست تھے, ہم نے مل کے ایک پلان کیا تھا. ہمارے علاقے کی جو بڑی راشن شاپ تھی ان کے ساتھ ہم نے بات کی, ہم فی فیملی کو 1200 سے 1500 کا راشن ان کو ایک کارڈ ٹوکن ٹائپ کا دیتے تھے ہم,
اور وہ خاموشی سے جا کے اس میں کسی کا کوئی فرقہ، کسی کا کوئی مسلک، کسی کی زبان، کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی تھی. وہ خاموشی سے جا کے وہاں راشن شاپ سے اپنا راشن جو بھی اس کا اس پیسوں کے اندر آ سکتا تھا وہ ان کا لے لیتے تھے. تو ہم نے اس میں کوشش کی کہ یقیناً یہ تو ایک انسانی مسئلہ تھا بہت، تو اس میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی زبان یا کسی کا فرقہ یا ایسا. اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس چیز نے بھی ہمیں کرونا کے اس میں بھی بڑا متحد کیا. لوگ ایک دوسرے کے جس طرح کام آئے، ہم نے اندر دیکھا لوگ ہمارے پاس جس طرح آئے، رنگ، نسل، مذہب، ہر چیز سے بالا تر ہو کر پاکستان میں جس طرح لوگوں نے خدمت کی، یقیناً امن کمیٹی کے دوستوں نے بھی اسی طرح. جی ثناء اللہ صاحب، کوئی یوتھ کے حوالے سے کیا انیشیٹوز ہیں کہ یوتھ کو ہم ڈی ٹریک نہ ہونے دیں، اس کو ہم پراپر ایک فورم پہ رکھیں، اس کو ہم پیس کمیٹی کی ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں تاکہ وہ کل جا کر کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور ایک بہتر پاکستانی بن سکے؟ بالکل، میں تو یوتھ کے تھرو سے میں چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ چلڈرن جو ہے نا ان کو کور کیا جائے، سپورٹس کے اندر سپورٹس گالا کروایا جائے ہر سوسائٹی کے اندر، علاقے کے اندر. کیا آپ لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں امن کمیٹی؟ ہم نے ابھی پچھلے سال چیئرمین صاحب کو پتہ ہے ان کے علاقے میں ہم نے بہت بڑا سپورٹس گالا کروایا تھا، تو ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر، تو انہوں نے ماشاءاللہ ہمیں بہت اپریشیٹ کیا. تو ہم اس کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی اس کے اوپر ہم پلان کر رہے ہیں اور ہماری بات بھی چل رہی ہے کہ ہم جتنے بھی اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو ہم مختلف اسکولوں میں داخل کریں، یا ایک بس بنا لی جائے جس بس کے اندر ان کو وہاں پر گلی میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے ہم ان کو پڑھائیں، یا اگر کوئی وہ گیم میں جانا چاہتا ہے اس کو گیم میں لے کے جائیں. اور نیشنل گیم جتنی بھی ہماری اکیڈمیز ہیں، ہمارے فارمز ہیں، تو ہمارے ایک حکومت کی طرف سے کیمپین چل رہی ہے پیغام پاکستان، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کا جو پیس کا نیریٹو ہے اس کو سٹرونگ کیا جائے. تو کیا اس طرح کی کوئی کیمپین آپ لوگ بھی چلا رہے ہیں؟ ہم چلا رہے ہیں. ہم تو روز لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ پیس رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں. تو انشاءاللہ ہم ابھی اس امن بیٹھک کے ساتھ مل کے ضرور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. جی خالد صاحب، یوتھ کے رول کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ یوتھ کا جو سر رول ہے وہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اب ہم جس ایج کو کراس کر رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنی جگہ کسی کو ڈائیورٹ کرنی ہے. ہمارے جو چیئرمین یوتھ کے جو ہیں بلال ہیں، محمد بلال اسد، ان کی ذمہ داری یہ ہے اور اپنا رول بہت زبردست طریقے سے پلے کر رہے ہیں. جیسے بھی کرونا میں اور یہ بارش کے سیزن میں جو راشن کی ڈسٹریبیوشن رہی وہ چلتے رہے. ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرا جس پہ وہ جو بچے جو زیادہ تر اپنا ٹائم روڈ پہ، فٹ پاتھ پہ یا ایجوکیشن سے بہت دور تھے، تو ان کو فری آف کاسٹ کمپیوٹر اور لینگویج کلاسز دینا شروع کر دیں اور ان کو کافی حد تک پروموٹ کرا. تو وہ چیزیں جو وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے تھے وہ یوتھ ہمارے پاس آ گئے. جب وہ یوتھ ہمارے پاس آئی تو ان کو ہم نے پھر کہا ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں کہ اب آپ کو ہم جو ہے ایکسرسائز وغیرہ کے لیے جب اس سے گیمز وغیرہ میں ایڈمیشن دلوائیں گے، لیکن اس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو 1 گھنٹے. سر ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے کہ جب ہمارا بحیثیت قوم بہت زیادہ چیریٹی کرتی ہے پاکستانی قوم، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارا اس طرح کا پیسہ بھی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں جو آتا ہے، صدقات کی مد میں آتا ہے، وہ بھی غلط جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ پیسہ ہم کہاں دے رہے ہیں. ہم تو آنکھیں بند کر کے دے دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ بھی غلط ایکٹیویٹیز کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے، ٹیررسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہوتی ہے، انتہا پسندی کے کاموں میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے بھی تو امن کمیٹی کو چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جب آپ کوئی صدقات دے رہے ہیں، تو کسی ایسی آرگنائزیشن کو نہ دیں، کسی ایسی تنظیم کو نہ دیں، کسی ایسے انڈیویجول کو نہ دیں کہ جو اس آپ کے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہو. تو اس پہ بھی کیا امن کمیٹی کو اپنا رول پلے کر رہی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقات اور اس طرح کی چیزیں آپ دے رہے ہیں پہلے ویریفائی کریں کہ کس کو آپ دے رہے ہیں، وہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ فطرات جو ہے ایک اسلامی جو ایکٹیویٹیز ہے جس پہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ ضروری ہے. ہم اپنے مال کو تحفظ کے لیے، اپنی جان کو تحفظ کے لیے ہمیں زکوٰۃ خیرات کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم ان کو یہ امن کمیٹی یا ہمارے جو یوتھ کے ساتھ انوالو ہو کر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو شاپس پہ ڈبے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ادارے کے، یہ ادارے کے، یہ ادارے کے. اسی طرح سے جو بیگرز آتے ہیں آپ کے علاقوں میں تو وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے بہت کائنڈ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بڑے سمپیتھی ہوتی ہے کہ بھائی دے دیا اس کو.
تو یہ چیز اویئر کی جا رہی ہے کہ پہلے آپ پوری انکوائری کریں کہ کس کو اور کب اور کیسے یہ چیزیں کہاں استعمال ہو رہی کہاں نہیں استعمال ہو رہی، پھر ہم اس کو ٹھیک ہو گیا۔ فضل الہی صاحب، کنکلوڈنگ ریمارکس کیا کہنا چاہیں گے اپنی عوام کو امن کے حوالے سے، امن کمیٹیوں کے کردار کے حوالے سے، ایک کنکلوڈنگ بات جو آپ نے کرنی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے بہت دکھ جھیلے ہیں، 70,000 ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں شہید ہوئیں اسی تشدد کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے دہشت گردی کو یا تشدد کو۔ تو میری تمام پاکستانیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را پاکستانی بنے، اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی سوچوں کے ساتھ دوسروں کے نظریات کو بھی قبول کریں، ان کے خلاف کبھی بھی ایسا ہتک امیز یا متشدد رویہ نہ اپنائیں، کیونکہ جس طرح اللہ پاک نے مجھے دماغ دیا اسی طرح تمام لوگوں کو اسی طرح دماغ دیا۔ ہر بندے کا اپنا ایک سوچ، اپنی ایک نظریہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں جس طرح ہم اپنے نظریے پر قائم رہتے ہیں، ہمیں دوسرے کے نظریے کو بھی قبول کر کے چلنا چاہیے، اسی طرح امن قائم ہو سکتا ہے۔ سر جی سر، کنکلوڈنگ ریمارکس۔ اشفاق امن مرحوم نے کہا تھا کہ مذہب اور رسم و رواج کرنے کی چیزیں ہیں، کی جائیں بحث نہ کی جائے۔ جی سر، کنکلوڈنگ ریمارکس۔ بس میں باقی ہمارے سینئرز نے کہہ دیا، اس کے حوالے سے ہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے بڑے مشکل سے، بڑی محنت، بڑی قربانیاں دے کے جو وہ آزاد کیا، اور ہمیں صرف جو ہے اس کو اب دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے۔ سنبھالنے کے لیے ہمیں اب سب کو متحد ہونا ہے، سارے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے میں سیاسی پارٹی کی بات کروں یا مذہبی پارٹی کی بات، پاکستان کو سیف کریں، پاکستان کے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے نہ سوچیں۔ جی بہت بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا۔ انشاءاللہ اگلے ہی ایپیسوڈ میں ہم نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے امن بیٹھک۔